السلام علیکم۔ ایس ایم پبلک اکیڈمی کیمپس 5 شعبہ اسلامیات سے مس نادیہ بخاری آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رسولوں پر ایمان۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم ایمان کی کیفیت اور ایمان کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایمان مسلمانوں کی دل کی حالت ہے جو اللہ، اس کے پیغمبروں، کتابوں، فرشتوں، آخرت اور تقدیر پہ یقین رکھنے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ ایمان کا مفہوم صرف زبانی اعتراف نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے یقین رکھنا ہے اور اسی کی بنیاد پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ فرد کی روحانی ترقی، اخلاقی معیار اور معاشرتی رویوں میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے تو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بناتا ہے۔ آج جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے رسولوں پر ایمان۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت سی نعمتیں دی۔ زمین، آسمان، ہوا، پانی، چاند، سورج، پھل، پھول، چرند، پرند سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، پیار کے لیے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، اسی طرح ہماری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام رسولوں کے ذریعے بھیجا۔ عزیز طلباء، جس طرح کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے اسی طرح یہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے اور کہاں جانا ہے، اس کا خدا کون ہے، وہ عبادت کیسے ہمیں کرنی چاہیے، یہ اس کی روحانی ضروریات ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ سے کوئی اپنے ساتھ چلنے کو کہے تو آپ ضرور پوچھیں گے کہ کہاں۔ اگر وہ آپ کو نہ بتائے تو آپ جاننے پر اصرار کریں گے۔ جب تک آپ کو معلوم نہیں کر لیں گے آپ بے چین رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے کچھ پیارے بندوں کے ذریعے ہمیں نہ صرف منزل تک پہنچایا، سیدھا رستہ دکھایا۔ آپ اگر کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں 2 سڑکیں آ جائیں تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے کہ کس سڑک پر جاؤں۔ اتنے میں کوئی شخص اگر آپ کو آگے بتاتا ہے کہ یہ سڑک پر گڑھا ہے اور خطرہ ہے جبکہ دوسری ہموار ہے، اس پہ آپ آرام سے جا سکتے ہیں، تو آپ کو منزل تک پہنچنے میں یہ رستہ آسانی دے گا، تو آپ فوراً اس کا شکریہ ادا کریں گے اور شاید یہ بھی کہیں گے کہ آپ تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے۔ اگر آپ نہ آتے تو ہم بھٹکتے رہتے۔ یہی کام انبیاء کرام نے بھی کیا کہ انہوں نے لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھایا جس سے انہیں نہ صرف اس دنیا میں فائدہ ہوا بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی رہنمائی ملی۔ عزیز طلباء، مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جہاں وہ ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے پیغام لانے والے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ انہی انبیاء علیہ السلام نے بڑے بڑے پیار سے لوگوں کو بتایا کہ ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں اور اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور محبت سے رہنے کے لیے آئے ہیں۔ رسولوں نے انسانوں کو بتایا کہ شیطانی اور برے کام کون کون سے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے اور پھر اپنے عمل کے جواب دہ ہوں گے۔ یعنی جیسے اعمال آپ اس دنیا میں کر کے جائیں گے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس سے حساب لیا جائے گا ان تمام اعمال کا وہ جو دنیا میں کرتا تھا۔ سورہ نحل ترجمہ ہے، اور البتہ ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجا، اللہ کی عبادت کرو، شیطان کی بندگی سے اجتناب کرو۔ تمام نبی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے، سورہ نجم کی آیات کا ترجمہ ہے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ وہ تو صرف وہی بات کہتا ہے جس کی اس پر وحی کی جاتی ہے۔ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ سرور دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ دنیا تخلیق کی گئی، وہ بھی ہر وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم، جس چیز کا حکم انہیں اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہی وجہ ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو معصوم کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نبی کبھی ارادتاً یا انجانے میں کوئی خلاف حق بات نہیں کہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی رہنمائی کی ہے، کیونکہ انہی لوگوں کے لیے ایک شاندار نمونہ بنایا گیا ہے تاکہ لوگ ان کی تقلید کریں۔ کیونکہ اگر یہ رسول نہیں آتے، یہ ہدایت نہیں آتے، تو لوگ کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی ہدایت ہی نہیں آئی، ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا، تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ وہ انسانی فطرت ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ، کوئی مثال ہو جس کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو رسولوں کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مسلمانوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر بلا تفریق ایمان لاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں، قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور آخرت کے دن پر، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر۔ اب یہاں پہ عزیز طلبہ سمجھنا ضروری ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں۔ ان پیغمبروں میں سے کچھ نئی شریعت لے کے آئے یا جن پر کوئی کتاب اتری، انہیں ہم رسول کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو پیغمبر ہیں انہیں ہم نبی کہتے ہیں۔ یعنی جن پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی یا کوئی وہ نئی شریعت لے کر آئے، وہ رسول ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی پیغمبر ہیں وہ نبی ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن پیغمبر اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اپنے چاروں رسولوں پہ اتاری، جن کے نام یہ ہیں۔ پیغمبر یعنی پیغام لے کر آنے والا۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے یعنی پیغمبر۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ پیغمبر سے مراد پیغام لے کے آنے والا ہے، یعنی وہ رسول اور نبی جو اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 کتابیں 4 رسولوں پر اتاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ نے توریت نازل کی۔ اب جیسے جیسے میں نام لیتی جاؤں گی عزیز طلبہ، آپ کو یاد آتا رہے گا، کیونکہ یہ نام اور ان کتابوں کے نام اس سے پہلے بھی آپ کئی بار سن چکے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان پر زبور اتاری گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر انجیل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ اب ایک سوال کہ آتا ہے کہ عقیدہ رسالت کے اہم پہلو کیا ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں نبی بھیجے۔ تمام نبی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ تمام انبیاء توحید کا پیغام لے کر آئے۔ تمام انبیاء معصوم اور گناہوں سے پاک ہیں۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، تحفہ ہے۔ یہ مرتبہ اپنی ذاتی محنت یا کوشش سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر بلا تفریق ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول بھیجے وہ پہلے اسی علاقے، اسی قبیلے سے منتخب کیے جاتے تھے، اور وہ اپنے علاقے میں اپنی شرافت، اپنے دیانتداری، اپنی خوبیوں کی وجہ سے پہلے ہی مشہور تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں رسولوں پر ایمان، پھر ہم نے سمجھا نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، تو اب اسی میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں۔ عزیز طلبہ، آپ پہلی جماعت میں آپ کی عمر اور سمجھ کے مطابق تھوڑا تھوڑا آپ کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے
کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کے علم میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تو ساتھ ہی اس نے انسانوں کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ جیسے جیسے انسان ذہنی لحاظ سے ترقی کرتا گیا، اللہ تعالیٰ حالات کے مطابق نبی بھیجتے گئے، اور ایک ایسا وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے ایک جامع اور مکمل پیغام قرآن مجید کی شکل میں اپنے پیارے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس سے پہلے جو رسولوں پر کتابیں نازل ہوتی تھی وہ اس امت اور اس قوم کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ مکمل اور جامع کتاب ہے۔ اس کے بعد کسی بھی کتاب یا رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی گواہی تو قرآن بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور مجھ پر رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جب ایک مکمل پیغام جو زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، تو پھر کسی نئے پیغام اور کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ المائدہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پیغام نازل کیا گیا وہ نہ صرف جامع اور مکمل تھا، بلکہ ہر زمانے، ہر قوم کی رہنمائی کے لیے تھا، خواہ کوئی امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو، یعنی جہاں پہ بھی ہو، ہر جگہ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس میں پیغام پہنچا دیا، جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا بھولا ہوا پیغام دیا تھا لیکن قرآن پہنچایا تھا، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا، ویسا ہی آج بھی موجود ہے۔ اس کا ایک ایک حرف قیامت تک یوں ہی محفوظ رہے گا۔ چنانچہ جب ایک مکمل پیغام بدلا ہی نہیں تو پھر ایک اور نبی کی ضرورت ہی نہیں جو نیا پیغام لے کر آئے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات، رہنمائی تا قیامت ہمارے لیے بہت ہے، اسی پیغام کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے، یعنی قرآن میں جن باتوں کے بارے میں بتایا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ وہ چیزیں کر کے دکھائی۔ سورۃ النساء میں آتا ہے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اپنے گھر والوں، دوست احباب، پڑوسیوں، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ سلوک ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین
سربراہ مملکت، سپہ سالار، مبلغ، قاضی تھے۔ جب ہم اپنے کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھال لیں گے تو ہم مسلمان ہونے پہ فخر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔